یہ کہانی ہے شائنا نامی ایک لڑکی کی جس نے اسپرٹ بورڈ یوز کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اور یہ یوز کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل کر رہ گئی۔ یہ کہانی ایک سچی کہانی ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ اکتوبر 2012 پتجھڑ میں جولی اپنی دوست رینی اور شائنا کے ویلکم کی تیاری کر رہی تھی۔ جولی نے فائنینشلی ہیلپ کرنے کے لیے شائنا اور اس کی ماں کو اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ جولی کو دیکھ کر وہ ایک عام سی عورت ہی لگتی تھی، لیکن قریب سے جاننے کے بعد شائنا کو پتہ لگا کہ انہیں سپر نیچرل میں کتنا انٹرسٹ تھا۔ شائنا اور اس کی ماں یہاں آ کر بہت زیادہ خوش تھی اور پوری امید تھی کہ یہاں ہاؤس کلینزنگ کا کام کر کے وہ اپنے حالات بہتر کر سکیں گی۔ ایک دن شائنا گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی تو جولی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں ایک شاپ میں لے کر جاتی ہوں، اور جب وہ اس کو اس مارکیٹ میں لے کے گئی، ایک شاپ تھی وہاں عجیب سی۔ اندر جاتے ہی ہر طرف جڑی بوٹیوں کی خوشبو، ہر طرح کی کتابیں، اندھیرا اور کچھ ڈراؤنی چیزیں بھی موجود تھی۔ اور اسی وقت وہاں ایک عورت آئی، لمبے گھنے براؤن بالوں والی عورت، اور وہ عجیب سی دکھ رہی تھی۔ اس عورت نے شائنا سے کہا، کیا تمہیں اسپرٹ بورڈ یوز کرنا ہے؟ تو شائنا نے بولا کہ میری ماں نے مجھے ان چیزوں سے سختی سے منع کیا ہوا ہے، لیکن اس عورت نے بولا کہ اگر صحیح استعمال کرنا آتا ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے، اور پھر شائنا اس بورڈ کی طرف کھینچی چلی گئی۔ اور اب اس عورت نے شائنا کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور حیرانگی سے بولی کہ تمہارا اسپرچول دنیا سے کافی گہرا تعلق لگتا ہے، اور شائنا سے پوچھا کیا تمہارے اندر کوئی خاص طاقت ہے؟ تو شائنا نے کہا نہیں، مجھے ایسا کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اس عورت نے شائنا سے کہا کہ تمہارے اندر ایک عجیب طاقت موجود ہے اور تمہیں اسے استعمال کرنا چاہیے۔ شائنا ہمیشہ سے دوسری دنیا کی طاقتوں کے بارے میں اپنے اندر انٹرسٹ رکھتی تھی، اور پھر دن گزرتے گئے اور وہاں ایک نئے شہر میں شائنا نے ایک ہائی اسکول میں داخلہ لیا، اور وہاں بہت جلدی اس کی ایک دوست بھی بن گئی۔ اس لڑکی کا نام سوبی تھا، اور وہ ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی جس کا نام وینس تھا۔ سوبی نے شائنا کو وینس سے ملایا اور اب یہ تینوں دوست بن گئے تھے۔ ایک شام یہ تین ساتھ تھے کہ سوبی کو اس کی ماں کا میسج آیا کہ گھر جلدی آ جاؤ، اور وہ چلی گئی۔ اب شائنا نے وینس سے کہا کہ مجھے بھی اب گھر جانا چاہیے، لیکن وینس نے اسے کہا کہ ابھی ہمیں تھوڑی دیر رک جانا چاہیے، میں ابھی گھر نہیں جانا چاہتا۔ ان دونوں کا بیک گراؤنڈ ایک جیسا تھا، غریبی اور سنگل پیرنٹس کی سٹرگل۔ شائنا کو اس کے ساتھ کوئی کنیکشن محسوس ہوتا تھا اور وہ وینس کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن وینس اس کی بیسٹ فرینڈ کو پسند تھا، تو اس لیے وہ اپنی حد میں رہ رہی تھی۔ جب وینس نے اسے روکا تو شائنا نہیں رکی اور گھر آ گئی۔ اگلی صبح اسکول آتے ہی جیسے اس کی دنیا الٹ گئی ہو۔ سوبی نے اسے بتایا کہ وینس کی موت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر شائنا بالکل ٹھنڈی پڑ گئی۔ شائنا وہ آخری انسان تھی جو وینس سے اس کی موت سے کچھ دیر پہلے ملی تھی۔ اسے بہت افسوس ہوا، وہ اس کے روکنے پہ اگر رک جاتی تو شاید آج وہ زندہ ہوتا۔ وینس کو بہت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، چاقوؤں کے بے شمار وار اس کے جسم پر کیے گئے تھے۔ سوبی نے شائنا کو بولا کہ میں آخری بار وینس سے بات کرنا چاہتی ہوں، کاش کہ ایسا ہو سکتا۔ تو شائنا کو وہ اسپرٹ بورڈ والی عورت یاد آ گئی۔ شائنا نے سوبی کو بولا کہ ہم وینس سے اسپرٹ بورڈ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ شائنا نے اپنے گھر میں ایک اسپرٹ بورڈ بنایا اور اپنی ساری انرجی اس میں ڈالنے کی کوشش کی، اور اسی رات اس نے سوبی کو بھی اپنے گھر میں بلا لیا۔ اور جب انہوں نے یہ عمل شروع کیا، شائنا اپنی ساری انرجی اس بورڈ میں ڈال رہی تھی، اور اب شائنا بھرپور کوشش کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آتمائیں ایسٹ کی طرف سے، آتمائیں ویسٹ کی طرف سے، ہمیں تم سے بات کرنی ہے، ہماری بات سنیں۔ اور اسی لمحے بورڈ میں حرکت شروع ہو گئی، اور اب انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے ساتھ کوئی موجود ہے؟ تو یس کی طرف اشارہ ہوا۔ اب شائنا نے پوچھا، وینس کیا یہ تم ہو؟
پھر یس کی طرف اشارہ ہوا اور اب سوبی رونے لگ گئی اور وینس سے پوچھنے لگی کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھے تم بہت یاد آ رہے ہو۔ اور اسی لمحے بورڈ پہ رکھا ہوا مارک بہت زور سے حرکت کرنے لگ گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ وینس کیا تم اب بھی یہاں ہو؟ لیکن وینس نے ہاں یا نہ کی طرف مارک نہیں کیا تو شائنا سمجھ گئی کہ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اس نے سوبی کو بولا کہ اب ہمیں اس عمل کو روک لینا چاہیے، لیکن سوبی نے کہا کہ کیا تم پاگل ہو؟ مجھے وینس سے بات کرنی ہے۔ شائنا سمجھ گئی کہ یہ وینس نہیں ہے۔ شائنا ٹھنڈی پڑ گئی۔ وہ الٹی کرنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر پا رہی تھی۔ شائنا نے اس روح سے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، اب ہم یہ عمل ختم کرنا چاہتے ہیں اور گڈ بائے۔ اور اس نے سوبی سے وعدہ لیا کہ تم ایسا کچھ کبھی نہیں کرنا چاہو گی آج کے بعد۔ لیکن سوبی کے دل میں یہ بات تھی کہ میں نے وینس سے بات کیوں نہیں کی۔ اگلے دن شائنا اسکول گئی تو سوبی نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ تب شائنا نے سوبی کو بتایا کہ میرے گھر میں کچھ عجیب سی حرکتیں ہو رہی ہیں، شاید ہم نے اس اسپرٹ بورڈ کے ذریعے کسی کو بلا لیا ہے اور اب میں اس بارے میں اپنی ماں کو بھی بتا نہیں سکتی۔ جب سے شائنا اور سوبی نے اپنے دوست سے ملنے کی کوشش کی تب سے شائنا کو بہت عجیب سے خواب آ رہے تھے۔ شائنا جو خواب دیکھتی تھی صبح اٹھتے ہی وہ اسے بھول جاتی تھی۔ ایک دن وہ صبح اٹھی تو کوئی چیز دیوار پہ پھیلی ہوئی تھی، وہ جیسے کوئی نیل پالش تھی۔ اس چیز کو دیکھ کر شائنا بالکل ٹھنڈی پڑ گئی۔ شائنا کے گھر والے آئے، انہوں نے شائنا سے پوچھا کہ کیا یہ تم نے کیا ہے؟ شائنا نے کہا نہیں، میں نے نہیں کیا۔ تو آخر یہ کس نے کیا؟ ان نشانات سے زیادہ وہ دیوار پہ کھرچا گیا نشان جو ڈی نما تھا زیادہ خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ اب شائنا بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسپرٹ بورڈ کو ہٹا دیا جائے تو شاید وہ اندیکھی طاقت یہاں سے چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ شائنا نے اسے جلانے کا بھی سوچ لیا تھا، اور پھر شائنا نے اس بورڈ کو پھاڑ کر اس کے 7 ٹکڑے کیے اور اسے 7 الگ الگ گڈھوں میں گاڑ دیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک رات شائنا پر اس روح نے حملہ کیا۔ اس چیز سے خوفناک حادثہ شائنا کے ساتھ آج تک نہیں ہوا تھا۔ شائنا نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اتنے میں اس کی ماں اس کے پاس آئی اور اس کے جسم پر نشانات دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کے گلے میں 3 خروچ کے نشان تھے اور کمر میں بھی ایک نشان تھا اور یہ نشان ڈی نما تھا۔ اور پھر ماں کے پوچھنے پر شائنا نے بتایا کہ ہم اسپرٹ بورڈ کے ذریعے وینس سے بات کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم غلطی سے کسی دوسری آتما کو گھر لے آئے ہیں۔ رینو صدمے میں آ گئی اور ماضی کی یادیں اس کے دماغ میں آ گئی۔ جب وہ ہائی اسکول میں تھی تب وہ اور ان کی ایک دوست یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اسپرٹ بورڈ سچ ہے کہ نہیں۔ اور پھر ایک روح نے ان سے بات کی اور اس روح نے اپنا نام ڈیانا بتایا تھا۔ لیکن اس روح نے جب اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ دونوں دوستیں ڈر کے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اور اب شائنا کی ماں سمجھ گئی تھی کہ شائنا نے اسپرٹ بورڈ کے ذریعے وہ روح بلا لی ہے، یہ وہی ڈیانا تھی۔ اب شائنا کی ماں پیرانارمل انویسٹیگیٹر ٹیم کو بلانے کے سوا کوئی اور چارہ موجود نہیں تھا، اور اب وہ ٹیم ان کے گھر آ چکی تھی۔ یہ اسپرٹ بورڈ کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اس میں ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے روحیں جو زندہ لوگوں کے انتظار میں رہتی ہیں اس بورڈ کے ذریعے دنیا میں آ سکتی ہیں، اور وہ جسے استعمال کرنا نہیں آتا انہیں تو اس چیز سے دور ہی رہنا چاہیے۔ شائنا ان ٹیم کے 2 لوگوں کو دوسری منزل پر لے گئی۔ وہاں دیوار پر نشان دیکھ کر وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام کیس نہیں تھا، اور اب اس ٹیم نے شائنا کے جسم پر نشانات دیکھے، اور یہ ٹیم اوپر کی منزل میں انویسٹیگیشن کر رہے تھے تو اس ٹیم نے شائنا کی ماں سے کچھ سوالات پوچھے، لیکن اس ٹیم کی ایک ممبر کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی تھی، لیکن اس چیز کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا کہ وہاں اس ٹیم کے ممبر پر کوئی چیز بہت بری طرح سے حاوی ہو رہی تھی، جیسے کہ وہ طاقت اس ٹیم کے اس ممبر کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ شائنا کی ماں کو مار دے۔ وہ روح مسلسل اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، لیکن کیڈی ہر چیز کو اپنے دماغ سے جھٹک رہی تھی۔ اور پھر کیڈی نے سمجھا وہ جو بھی روح ہے وہ کبھی زندہ نہیں رہی ہوگی، کیونکہ آج تک کے حل کیے ہوئے کیسز میں سے یہ سب سے مشکل تھا، اور اس ٹیم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے۔
उस टीम ने माफ़ी मांगी शाइना और उनके घर वालों से, और शाइना और उसकी माँ को कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है। इसके बाद वो शाइना और उसकी माँ के पास ये घर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो चीज़ अब उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उस चीज़ का एहसास अभी तक शाइना के साथ मौजूद था। शाइना इस बात का जवाब मालूम करने के लिए उस शॉप पे भी गई जहाँ पहली बार एक औरत ने उसे स्पिरिट बोर्ड का बताया था, लेकिन उस शॉप पे जाते साथ ही उसे वहाँ मालूम हुआ कि यहाँ तो कभी कोई ऐसी औरत मौजूद ही नहीं थी। ये सुनकर शाइना दंग रह गई। शाइना ने सोचा कि अगर वो औरत नहीं थी तो वो कौन थी जिसने उसे स्पिरिट बोर्ड के बारे में बताया। ये सवालात आज तक सवालात ही रहे और शाइना को इन सवालात का जवाब आज तक नहीं मिल सका। शाइना के साथ आज भी वो चीज़ मौजूद है जो अक्सर अपनी मौजूदगी का एहसास उसे दिलाती रहती है। शाइना की एक गलती का पछतावा आज तक शाइना के साथ ही है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।